محبوبہ مفتی جی محبوبہ مفتی جی اور وسائل مہیا کیے جاتے ہیں نوجوان. میں جب ریٹائر ہوا اس کو ہم نے قبول کیا جو مفتی صاحب نے دیا. آج بھی مطلب سیز فائر کا وائلیشن جو ہے تھوڑا سا پیسہ لے کر مرغی لے کر اپنی بغل کے نیچے کشمیر کو اس مصیبت سے نکالے، کیونکہ خاص کر یہ جو دور دراز علاقے ہیں پنچ جیسے یہاں کے گاؤں دیہات، رات کو ایک دستک دیتا تھا تو وہ کھانا مانگتا تھا، اس کے بعد دوسرے دستک دینے والے آتے تھے تو لوگوں کی حالت بہت خراب تھے. اسی کمرے میں کھانا پینا، اسی کمرے میں باقی کام بھی ہونا کرتا تھا کہ باہر جانے کا ڈر لگتا تھا. تو اس وقت مفتی صاحب نے یہ سوچا کہ میں تو اس ملک کا ہوم منسٹر بھی بنا ہوں، اب اس سے زیادہ مجھے کچھ بننا نہیں ہے، مگر اگر میں اپنی زندگی میں اپنے لوگوں کو اس مصیبت سے نکال سکوں، اس خون خرابے سے نکال سکوں. یہ جو ہمارے بارڈرز پہ رہتے لوگ، نہ تو ان کی شادی وہ اپنے گھر میں کرتے ہیں، نہ ان کی میت جو ہے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، ان کو اسکول بچے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ دن بھر گولہ باری چلتی رہتی تھی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب سے بی جے پی کی سرکار دوبارہ چن کے آئی ہے، انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. جب بھی آپ پارلیمنٹ میں کوئی قانون بناتے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کے لیے وہ قانون بنتا ہے پہلے ان کی رضامندی لی جاتی ہے. جب فارمرز کا قانون بنا تو اس کے لیے ان سے پوچھا نہیں گیا، اور آج فارمرز پچھلے 2 مہینے سے سڑکوں پہ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو بل لایا گیا ہے یہ ہمارے حق میں نہیں، یہ ہمارے فائدے میں نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، اس کو واپس لے لو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بی جے پی کی سرکار اڑی ہوئی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ 26 جنوری کو جو ایک ڈرامہ رچایا گیا، جس طرح سے کچھ گنے چنے جو گنڈا ایلیمنٹ ہے ان کو لال قلعے تک رسائی دی گئی، ان کو وہاں پہنچایا گیا، اس کے بعد انہوں نے جھنڈا وہاں لہرایا. تو اس طرح جو فارمرز کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، یہ پہلی بار نہیں ہوا. جب سی اے میں ہوا تھا، سی اے کے پروٹیسٹ ہو رہے تھے، ان کو بھی پاکستانی کہہ کے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو خالستانی کہہ کے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتی ہوں ہماری ملک کے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، جمہوریت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو بی جے پی کر رہی ہے. یہ ملک کو تتر بتر کرنا چاہتی ہے، یہ ہندو مسلمان کو الگ کرنا چاہتی ہے، یہ ہندو اور سکھ کے بیچ میں فساد ڈالنا چاہتی ہے. کسی بھی پڑوسی کے ساتھ ہمارے رشتے ٹھیک نہیں ہیں، مگر پاکستان کے ساتھ رشتے خراب ہو جاتے ہیں تو بارڈر پہ ہمارے لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں. چائنا کے ساتھ رشتے خراب ہو گئے تو ہمارے 20-22 نوجوان شہید کیے گئے. تو میں سمجھتی ہوں اس سرکار کو یہ ایک الیکشن جیتنے کی مشین بنا ہوا ہے. ان کے پاس الیکشن جیتنے کے بغیر جو پورے ملک کے لیے کوئی بھی پالیسی نہیں ہے، کوئی بھی ایجنڈا نہیں ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ ہم کس طرح الیکشن جیتے، اور اس کے لیے انہوں نے فارمولا ایک بنایا ہوا ہے، ہندو اور مسلمان کو لڑاؤ. ایک جو اسٹیٹ بنائی تھی ڈوگرا مہاراجا نے بنائی تھی، ایک اسٹیٹ جس میں جموں، لداخ اور کشمیر اور الگ الگ مذہب کے لوگ تھے. بہت خوبصورت اسٹیٹ بنائی تھی. انہوں نے اس اسٹیٹ کو تتر بتر کر دیا، لداخ کو الگ کر دیا، جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا دیا. ایسے ڈومسائل لا لائے، ایسے قانون لائے جس سے ہماری زمین اور ہماری نوکریوں کو سیل پہ لگا دیا. ہمارا نوجوان اس کو نوکری نہیں ملتی ہے، مگر جو باہر کے لوگ ہیں ان کو اس میں حصہ ملتا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو جنگلات کی زمینوں سے کھدیڑا جا رہا ہے، جبکہ جنگلات کی کوئی ہزاروں کنال زمین یہ بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو انڈسٹری کے نام پہ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ 370 کوئی کشمیریوں یا مسلمانوں کے لیے بچاؤ کی بات نہیں تھی، یہ پورے جموں کشمیر کو بچا رہا تھا. اور اس کو واپس کرنا، اس کو لانا، اس کے لیے ہم سب کو مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی. شکریہ بہت.